بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل گجرانوالہ میں عظمت صحابہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا اور پرسوں میں بیمار تھا، 2 دن کی چھٹی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اس سے قبل قرآن مجید سے ایک حدیث، قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وہ بیان کر چکا ہوں اور 3 احادیث بیان کر چکا ہوں۔ آج میں چوتھی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی کتاب کے اندر 4082 اس کا نمبر ہے، اور طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر بھی ہے۔ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قرأت کو غلط ملط کر دیتے ہو۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قرأت کو غلط ملط کر دیتے ہو۔ پچھلی جو میں نے 3 حدیثیں بیان کی، اس میں جو آخری حدیث تھی نا، اس میں پرسوں آپ نے سنا کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے پڑھ رہا تھا اور وہ تھی چاری نماز۔ آپ نے سلام پھیر کر پوچھا کہ تو میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ تو ایک آدمی نے کہا میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ تو جہری نماز کی بات ہو گئی تھی۔ تو قرآن میں جھگڑا کرنا اگر امام کے پیچھے پڑھا جائے تو گویا امام کے ساتھ قرآن میں جھگڑا ہو جائے گا، اور فاتحہ جو ہے یہ بھی قرآن ہے، باقی سارا بھی قرآن ہے۔ اب یہ جو اگلی حدیث ہے اس میں کوئی جہری وغیرہ کا ذکر کوئی نہیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مطلقاً روایت ہے، یعنی بلند آواز سے جاری کو آپ سمجھتے ہیں، بلند آواز سے جو گواہی ہوتی ہیں مغرب عشاء اور فجر، اور زور اور عصر جو ہے وہ آہستہ آواز سے۔ یہاں پر مطلقاً ہے، تو مطلق روایت سے یہ مراد ہے کہ خواہ وہ بلند آواز سے امام پڑھے یا آہستہ آواز سے امام پڑھے۔ اب 5ویں دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ فتح القدیر کے اندر بھی موجود ہے، طحاوی کے اندر بھی موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ اب اس روایت کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اگر امام بلند آواز سے قرأت کرے تو مقتدیوں کی قرأت بنے گی، اور آہستہ آواز سے کرے تو قرأت نہیں بنے گی۔ تو یہ 2 حدیثیں اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو اس کی قرأت ہی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے، مقتدی کی قرأت بھی امام کی قرأت ہے۔ تو اس میں ساری نمازیں 5 کی 5 نمازیں آ جاتی ہیں۔ اس کے راویوں کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، مختصر سا تبصرہ کر دیتا ہوں۔ فتح القدیر کی جو روایت ہے، یہ دیکھو نا، یہ اسماء الرجال کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ راوی ٹھیک ہے یا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب فتح القدیر کا ایک پہلے راوی ہے احمد بن منیب، علامہ ذہبی کہتے ہیں الحافظ الحجت،
اس کا حافظہ ٹھیک تھا اور اس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ اسحاق الحرث کہتے ہیں، حافظ ابن اسحاق الحرث کے بارے میں کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے، پکا راوی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں احد ائمۃ الحدیث، یہ ائمۃ الحدیث میں ایک ہے، حدیث کے جو امام ہیں ان میں سے ایک ہے۔ علامہ حافظ بھی کہتے ہیں حافظ ہے اور ثقہ ہے۔ ایک راوی ہے سفیان ثوری، اس کے بارے میں شعبہ ابن عیینہ ابو عاصم ابن معین امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث میں امیر المومنین ہے۔ خطیب بغدادی کیا کہتے ہیں، کان امام من ائمۃ المسلمین، یہ امام ہے مسلمانوں کے ائمہ کا امام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موسیٰ ابن عائشہ آ جاتے ہیں، ابن عیینہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کان من الثقات، یہ ثقہ راویوں میں سے ہے۔ ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، بعض کہتے ہیں صحابی نہیں۔ اگر صحابی نہ بھی مانا جائے تو خطیب بغدادی، ابو زرع، نسائی، ابن سعد ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ اور آخری راوی حضرت جابر بن عبداللہ، وہ تو صحابی ہے، اور صحابی کے پکا ہونے پر کوئی بات ہو سکتی ہی نہیں، صحابی کی بات تو کنفرم اور پکی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت اور بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یہ بات بڑی توجہ سننے کے قابل ہے۔ تو رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت ابو بکر صفوں میں سے تھوڑا سا پیچھے تھے، انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع کر کے چلتے 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 صف میں شامل ہو گئے۔ جب نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر نے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری لعنت کو زیادہ کرے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے رکوع کرنا شروع نہیں کرنا، پیچھے سے رکوع کرنا شروع، رکوع میں آ کے مل جاؤ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے جب یہ فرما لیا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، تو اگر رکوع میں ملنے کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی، میری بات کو سمجھنا، اگر رکوع میں ملے تھے تو نماز نہیں ہوئی تھی، آپ کہتے ہیں اٹھ لے دوبارہ نماز پڑھ۔ ایک اور حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ نے بلایا کہا دوبارہ نماز پڑھ، اس نے پھر پڑھی، آپ نے بلایا کہا پھر نماز پڑھ، تیسری بار پڑھی، آپ نے فرمایا پھر پڑھ، اس نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تو نماز بڑی تیزی تیزی سے پڑھتا ہے، تیری نماز نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ؟ تو جس کے بارے میں فرمایا کہ تو نماز دوبارہ پڑھ، تو جس کی نماز نہیں ہوئی اس کو کہا دوبارہ پڑھ۔ اور ابو بکرہ کو یہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ رکوع میں گئے ان کی نماز ہو گئی، اور حضرت ابو بکرہ کیا کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ میں آپ کے ساتھ ایک رکعت کھو دوں گا، میں نے چلنے میں جلدی کی، میں ڈرا کہ آپ کے ساتھ میری ایک رکعت رہ جائے گی۔ یہ حضرت ابو بکرہ نے کہا، پیارے پیغمبر نے کہا نہیں بھائی تیری تو رکعت رہ گئی، نہیں کہا تو پاوے ڈرے ہیں نا، تیری تو رکعت رہ چکی ہے، تو جب ایک رکعت رہ گئی ہے تو 4 رکعتوں میں ایک رہ گئی، 3 پڑھی ہے دوبارہ پڑھ۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا، پیچھے سے نہ چلنا، جب امام رکوع کے اندر ہونا تو اس وقت مل جانا۔ تو اگر ابو بکرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا کہ میری ایک رکعت رہ جائے گی، تو آپ فرماتے کہ رکعت تو تیری رہ گئی ہے کیونکہ تو رکوع میں شامل ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا نہیں۔ اور اگر ایک صحابی کی نماز رکوع میں شامل ہوتے وقت ہو گئی، اگر نہ ہوتی اور آپ اسے دوبارہ نماز نہ پڑھاتے تو پھر استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رکوع میں ملنے سے نماز بولو نا ہو گئی۔ تو اب جو رکعت بندہ رکوع میں آ کے پڑھے، رکوع میں ملے، اس رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ بولو نا نہیں پڑھی نا، تو وہ رکعت ہو گئی نا،
تو جب ایک ہو گئی تو باقی بھی ایک ہو گئی تو باقی بھی۔ ایک آخری بات بتاتا ہوں، 1400 سال تک میرے بھائی وہ یہ کہتے رہے ایمان کے ساتھ رکوع میں ملا جائے تو وہ رکعت ہو جاتی ہے، رکوع میں جاتے رہے۔ ایک مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے میں دیوبند مسلک کے مناظر نے یہ روایت پیش کر، دیوبند مسلک کے مناظر نے یہ روایت پیش کر، تو اس کے بعد ہمارے ان دوستوں نے کہا اچھا، میں نے کہا بڑا خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا رکوع میں جو ملے گا اس کی وہ رکعت ہوگی۔ اب جب امام رکوع میں جاتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ رکعت نہیں ہونی کیونکہ ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تو جو آپ کے بڑے اتنے 100 سال تک رکوع میں مل کر نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں زیادہ کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ مقصد اصلاح کرنا ہے، مقصد مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔